والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم۔ پچھلی آیت کے آخر میں جو وہ ایک دوسرے کو جس کو بھیجنا تھا اس کو نصیحت کر رہے تھے نا کہ تم نے جا کے ہمارے بارے میں کسی کو بتانا نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا، انہم ان یظہروا علیکم، بے شک وہ جو لوگ ہیں اگر وہ تم پر قابو پا لیں، اگر وہ تم پر قابو پا لیں، ان کو پتہ، انہم بے شک وہ، ان یظہروا اگر وہ قابو پا لیں، علیکم تم پر، اگر وہ تم پر قابو پا لیں یا انہوں نے تیرا تہاڈا پتہ چل جائے نا تو پھر کی ہوئے گا، یرجموکم، وہ تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے رجم، سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ تمہیں لٹا دیں گے ان کے دین میں، یعنی وہ اپنے دین میں تمہیں لٹا لیں گے، واپس اپنے دین میں لے جائیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا، اور اگر ایسا ہو گیا، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا، ہرگز نہیں تم فلاح پا سکو گے اس وقت، ابداً کبھی بھی، اگر تم ان کے دین میں واپس چلے گئے تو کبھی بھی تم فلاح نہیں پا سکو گے۔ ہاں جی، اپنے دین کا فکر تھا، اپنے ایمان کا فکر تھا کہ یہ نہ ہو کہ کہیں وہ ہم پر جو ہے نا وہ اتنی زبردستی کریں کہ وہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنے دین میں واپس لے جائیں۔ اور یہ آیات سے واضح سمجھ آ رہی ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس کو واقعہ لکھا ہے، بہرحال اس کی سند ہے یا نہیں ہے لیکن آیات سے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ جب پیسے لے کے گیا بازار میں تو وہاں پہ ہوٹل پہ گیا تو وہ چاندی کا سکہ جب دیکھا انہوں نے کہا نا پرانا سکہ ہے، ان لگتا پرانا خزانہ مل گیا۔ تو وہ ہوٹل والا جو تھا وہ جناب اس نے کہا کہ اس نے وہاں تینوں خزانہ کتوں لبا؟ انہوں نے کہا یار خزانہ کیڑا، یہ میرے اپنے پیسے ہیں، میں کھانا لینے آیا ہوں، ہم کل یہاں سے نکلے ہیں اور جناب فلاں بادشاہ وہ ہمارے پیچھے لگا تھا تو ہم جو ہے نا وہ یہاں سے نکلے ہیں، وہ ہاں تو دس نہیں پیا پھر وہ خزانہ جو، تو وہ کہنے لگا بادشاہ فلانا، اس کو تو 300-400 سال ہو چکے ہیں یہاں سے گئے ہوئے، تو پھر وہ جناب جو حکومت تھی اس کے پاس معاملہ گیا، پھر انہوں نے جو ہے نا وہ اس کی تحقیق کی، پھر پتہ چلا یہ تو 309 سال پہلے کی بات ہے۔ وہاں پہ پھر وہ جو انا اصحاب الکہف والرقیم، تختی والے وہ جو ان کے نام لکھوائے گئے تھے، وہ جناب اس میں محل میں رکھے گئے تھے، یا جو ہے وہ ان کے تختی لگائی گئی تھی غار کے اوپر، وہ تختی جو ہے نا وہ پھر محل سے برآمد ہوئی، اس پہ پھر ان سب کے نام تھے مجرموں کے طور پہ، ان کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جناب نکلے ہیں اور یہ ایسے ایسے سارا واقعہ۔ تو پھر ان میں سے ایک کا نام، وہ جو ایک کا نام تھا وہ ان کے سامنے تھا، پھر وہ جناب سارے لوگ پھر ادھر گئے ان کے پاس جہاں پہ وہ غار میں تھے، دوسرے لوگ سارے حکومت والے اکٹھے ہو کے ان کے پاس گئے۔ تو یہ جو ہے نا وہ بندہ جو ان کے ساتھ تھا وہ جب غار میں گیا تو وہ پہلے غار میں تھے، یہ جب غار میں گیا تو وہ سارے لیٹ گئے، اللہ نے وہاں پہ ان کی روح قبض کر لی۔ ہاں جی، تو اسی وقت پھر وہ دوبارہ ان کے ساتھ ملے ہی نہیں، یہ بھی جا کے، ہاں جی یہ بھی جب اندر گیا نا تو پھر وہ سارے ادھر ہی فوت ہو گئے، روح قبض کر لی، اللہ نے بچا لیا۔ کس اگر مطلب ہو جاتا نا تو پھر لوگ ان کو اپنے ساتھ لے جاتے، اگر وہ فوت نہ ہوتے پھر جی بھر کے خدمت کر دے، اللہ دے نیک بندے نہیں، ایسے ایسے جو بھی ہوتا ہے سب معاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے بھی بچایا۔ تو پھر وہ آگے جو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا ہے نا کہ بھائی پھر وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے کہ اب ان کا کیا کرنا چاہیے، مطلب تو پھر وہ جو حکومت والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا ان پر مسجد بنا دیں گے تاکہ ایک یادگار کے طور پر رہیں، اگر مسجد بن جائے گی نا تو لوگ ادھر آئیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کچھ لوگ تھے۔ ہاں جی، عیسائی مذہب، اللہ دے نبی نے فوت ہون تو پہلے کیا نہیں، نبی صاحب جس مرض دے جس بیماری دے اللہ دے نبی فوت ہوئے نہیں، اس بیماری دے اللہ دے نبی نے 2-3 دعاواں کیتیاں، اور دعاواں یہی سن کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے، کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہوا تھا، اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی ہوئی تھی۔ اچھا، وہ قبر کے اوپر مسجد نہیں بناتے تھے، قبروں کے ساتھ بناتے تھے تاکہ قبر بھی رہے اور مسجد بھی رہے، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہر مزار کے ساتھ مسجد ہے کہ نہیں ہے؟
ہاں جی ادھر بھی ہے، ہر مزار کے ساتھ مسجد ہے کہ نہیں؟ تو وہ انہوں نے دلیل یہاں سے پکڑی ہے، یہ بھی ایک نکتہ ہے، یہ جو بناتے ہیں ان کے مولویوں نے ان کو یہی دلیل دی ہے کہ اصحاب کاف والوں کو جب مطلب ادھر ہی فوت ہو گئے تو حکومت والوں نے ان کی مسجد بنائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بیان کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، صرف ایک بات نقل کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا، ان کی اچھائی بیان نہیں کی اللہ نے کہ انہوں نے صحیح کہا تھا، اور حدیث میں صرف ایک بات ان کی نقل کی ہے، حدیث میں وضاحت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اس بندے پہ جو مزار کے ساتھ یا قبر کے ساتھ مسجد بناتا ہے، یہودی عیسائیوں نے یہ کام کیا تھا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ وہ صرف انبیاء نہیں، ان کے اندر کوئی بھی نیک بندہ فوت ہو جاتا، اذا مات الصالح فیہم بنوا علی قبرہ مسجدا، کوئی بھی نیک بندہ فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کے پاس وہ مسجد بنا لیتے تھے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا رسول اللہ ان یجسس القبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی بھی قبر کو چونا گچ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور پھر وَأَن يُبْنَ عَلَيْهِ، اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ اس کے پاس عمارت یا کوئی مسجد بنائی جائے یا اس کے اوپر جو ہے وہ مجاور بن کے بیٹھا جائے، ساری چیزیں حرام اور غلط ہیں۔ تو آج نام نہاد مسلمان یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اس کو کچھ اور چیز کا نام دے کے بس چیز کا نام چینج کر کے ہر چیز کری جائے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اعثرنا، ہم نے مطلع کر دیا، علیہم، ان پر، لوگوں کو مطلع کر دیا، لوگوں کو پتہ چل گیا۔ ہاں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہی تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے، کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پہ۔ 309 سال کے بعد اگر یہ زندہ ہو سکتے ہیں تو کیا دوسرے لوگ زندہ نہیں ہو سکتے مرنے کے بعد؟ ہو سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا لوگوں کو، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، وہ لوگ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور قیامت ایسی چیز ہے، لَا رَيْبَ فِيهَا، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، اذ، جب کہ، یتنازعون، وہ جگڑ رہے تھے، بینہم، اپنے درمیان، امرہم، ان کے معاملے میں۔ اس کے دو معنی، ایک معنی یہ ہے کہ وہ اصحاب کاف اپنے معاملے میں جگڑ رہے تھے، کسی کی نظر سوتے ہیں، وہ تو پہلے گزر گیا، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ لوگ جو شہر والے تھے وہ اصحاب کہف کے بارے میں جگڑ رہے تھے کہ وہ کدھر گئے اور ان کا کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، کہاں پہ ملیں گے، کہاں گئے وہ جناب غار سر، وہ جگڑ رہے تھے اس بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کی یادیں تو موجود تھی نا لوگوں کے اندر، مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، نہیں، ان کے ظاہر ہونے سے پہلے، ان کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی لوگوں کے اندر یہ واقعات تو موجود تھے نا۔ پچھلی جو ایسا حادثہ پیش آیا ہو جو کبھی پہلے نہ پیش آیا ہو تو وہ لوگوں میں باقی تو رہتا ہے۔ ہر مطلب ماں باپ اپنی اولاد کو بیان کرتے ہیں، پھر وہ اپنی اولاد کو بیان کرتے ہیں، پھر وہ یہ ایسا واقعہ ہمارے شہر میں پیش آیا تھا جو کبھی نہیں آیا، تو وہ واقعہ لوگوں میں باقی رہتا ہے، تو لوگ اس بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، یار وہ پتہ نہیں کدھر گئے، وہ ملے ہی نہیں، اس کے بعد غار، اس طرح کے جھگڑے اور معاملے چلتے رہتے تھے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ جگڑ رہے تھے ان کے معاملے میں آپس میں، فقالو، پھر انہوں نے کہا، تم بنا دو ان پر ایک ایسی عمارت جو کہ یادگار ہو، ایک عمارت ان پر بنا دو، ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، ان کے بارے میں زیادہ واقف ہے، زیادہ جانتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ مر گئے ہیں یا وہ ہمارے پاس آئیں گے، دوبارہ نہیں آئیں گے، تو یا ان کا کیا معاملہ تھا کیا نہیں تھا، ان کا رب زیادہ جانتا ہے ان کے بارے میں۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جو غالب پا گئے تھے ان کے معاملے پہ، ان کے معاملے میں غالب ہو گئے تھے، یعنی جن کے پاس غلبہ و اقتدار تھا، ان لوگوں نے کہا لنتخذن علیہم، ضرور بھی ضرور ہم بنائیں گے ان پر مسجد۔ اب بتائیں، اس آیت کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہے،
اس آیت کے ترجمے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خوبی بیان کی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کہا ہم مسجد بنائیں گے، یا یہ کہا ہو کہ ان لوگوں نے صحیح کہا جنہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے، یا جنہوں نے مسجد بنائی انہوں نے اچھا کام کیا؟ ایسی تو کوئی بات اللہ تعالیٰ نے کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کی بات بیان کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا ان پر عمارت بنا دو، پھر بعد میں کہا جن کا غلبہ تھا نا انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے، بس اتنی سی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی یا اچھا کام کیا تھا، اور ان کا کام صحیح تھا یا غلط تھا اس کی وضاحت حدیث کرتی ہے۔ حدیث نے کہا کہ وہ کام غلط تھا، پہلے لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں، اور کسی بھی نیک بندے یا نبی کی قبر کے اوپر یا قبر کے پاس مسجد بنانا یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، ناجائز عمل ہے جو کہ شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ انہم ان یظہروا علیکم، بے شک وہ اگر تم پر قابو پا لیں گے، یرجموکم تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، رجم کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم یا تمہیں دوبارہ اپنے دین میں لے جائیں گے، ولن تفلحوا اذا ابدا تو اس وقت تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا، لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں، أَنَّ وعد اللَّهِ حَقٌّ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور بے شک قیامت ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو فقالو تو انہوں نے کہا، فقالوا بنو علیہم بنیانا انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ربهم اعلم بہم ان کا رب ان سے زیادہ واقف ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم تو کہا ان لوگوں نے جو غلبہ پا گئے تھے ان کے معاملے پر، لنتخذن ضرور بضرور ہم بنائیں گے، علیہم ان پر مسجد۔ صدق اللہ العظیم۔